یہ جتنے کیسز ہیں، یہ تمام کیسز جو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج ہوئے ہیں، یہ سارے لغو بے بنیاد ہیں۔ یہی کارروائیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی قید و بند کو طوالت دینا، ان کی تکلیفوں میں اضافہ کرنا، یہ تمام مقدمے جو ہیں نا یک کے بعد دیگر زمین بوس ہوں گے۔ لیکن اس کو کہتے ہیں قانون کی زبان میں ابیوز آف دی پروسیس آف لا۔ یہ قانون اور لیگل جو پروویژن ہیں تعزیر کے، ان کا ابیوز کر رہے ہیں۔ تمام مقدمات جو ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت ہیں، سائفر ہیں، توسہ خانہ ہے، الغاز ٹرسٹ کیس ہیں، کسی مقدمے میں کوئی جان نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ڈیو لیگل پروسیس ہے، یعنی عدالت میں سنوائی، اس میں اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے اور ضائع کیا جا رہا ہے کہ جو ناانصافی کے مترادف ہیں۔ امید ہے ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ مقدمے جن میں آج خان کی بار بار جو ہیں گرفتاریاں ہونے کو ہیں، یہ مقدمے پورے قوم کو نظر آئیں گے کہ اداروں نے، حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے، سب نے مل کے، ایف آئی اے نے، پنجاب حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، اسلام آباد پولیس نے، پنجاب پولیس نے، کوئٹہ کی پولیس نے، سب نے مل کے یکجا ہو کے چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور انشاءاللہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی اس پورے امتحان میں سرخرو ہوں گے۔ آج ان کی اگر رہائی ہوتی ہے اور اگر دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے تو اس سے جو نئے حکمران آئے ہیں کیئر ٹیکرز، ان کے چہرے بھی واضح ہو جائیں گے اور قوم وہ بھی دیکھ لے گی کہ یہ کیئر ٹیکر پی ڈی ایم کا تسلسل ہے۔ شکریہ۔ مجھے بتائیں اگر عمران خان کی گرفتاری دوبارہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا کیا لاحق عمل ہوگا؟ پھر ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے؟ ہائی کورٹ سے نہیں، ہم پہلے مجاز عدالت سے، جو متعلقہ عدالت ہیں، اس سے رجوع کریں گے، اس کے بعد ہائی کورٹ آئیں گے۔ اور آپ عمران خان کے سائفر کیس کو کس حوالے سے دیکھیں، ان کے قانونی پہلو کیا ہے؟ سائفر کیس بہت بڑی یہ لمبا سوال ہے اور اس کا جواب بہت لمبا ہوگا۔ سائفر کیا ہے، اس میں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے۔ لہٰذا سائفر صرف اتنا سا کیس ہے کہ جو سائفر آیا امریکہ سے وزارت خارجہ، اس کا ڈیکوڈڈ ورژن ترجمے کے ساتھ کابینہ میں گیا، وہاں ڈی کلاسیفائی ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں وہ جو ڈیکوڈڈ ورژن ہے، جو کاپی ہے، وہ گم ہو گئی ہے۔